ویلکم ٹو چولو آسمان. ہمارے ساتھ ہیں غفار آغا صاحب, دیسی نسخہ ہمارا سیگمنٹ. آغا صاحب پہلے مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ایک ہیلدی کڈنی کے لیے آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ بنیادی طور پر تو ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزوں میں بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ طے کر لیجئے کہ اللہ کا نظام بڑا پرفیکٹ نظام ہے جی. اور موسمی پھلوں کا استعمال ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اچھا, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, شاید لوگوں کو پرانی لگے یہ بات, لیکن آغا صاحب آپ کو پتہ ہے پھل کتنے مہنگے ہو گئے ہیں ہاں یقیناً. آج کل. آپ کو پتہ ہے فروٹ کی دکان پہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ لیں ہی نہ فروٹ. ہزار روپے کا نوٹ ایسے ہی نکل جائے. ارے 1000 کا آپ کہہ رہے ہیں, 4 چیزیں بھی مشکل سے نہیں آتی, 2 مشکل سے چیزیں آتی دیکھیے ہیں. بات یہ ہے کہ سوری بہت چھوٹا سا جملہ ہے, وہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز مہنگی ہے سوائے انسان کی جان کے. انسان کی جان کے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آمنہ, مجھے آغا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا. آپ نے ابھی ظاہر سے مہنگائی کی بات کی ہے, تو وہ مہنگائی کی وجہ سے پھل فروٹ اگر آپ لینے جائیں تو میرا خیال ہے کڈنی پرابلم تو نہیں, ہارٹ پرابلم ضرور ہو جائے گی. واقعی صحیح کہہ رہی ہیں. جی بالکل, اس کے بھی بچاؤ کے لیے تو تھوڑا ان چیزوں سے ذرا کچھ عرصے کے لیے دور رہنا پڑتا ہے. جی جی اچھا, بالکل. مجھے تھوڑا سا بونس کے لیے پوچھنا تھا صاحب سے کہ میری والدہ ہیں, ان کو گھٹنے سے نیچے تھوڑی نا ایک دفعہ گر گئی تھی سلپ ہو کے, تو وہ ٹیس رہتی ہے. حالانکہ اتنی میڈیسنز وغیرہ سب کچھ یوز کیا ہے, وہ تھوڑا بہت بھی چلتی پھرتی ہے نا, تو وہ ان کی اس میں وہاں پین ہونے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے حالانکہ بظاہر اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ایکس ریز بھی کروا لیے, سب کچھ کروا لیے, لیکن وہاں کوئی تکلیف نہ کوئی فریکچر ہے, نہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جس کا وہ کیا جائے. لیکن ان کی جہاں ذرا سے وہ چلنا پھرنا موومنٹ شروع کرتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندر ٹیس اٹھتی رہتی ہے مستقل. اچھا بیٹے, ان کی عمر کتنی ہے؟ 55. اوکے. اور ایک اور سوال آگا سب سے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ حالانکہ کم عمر ہیں 25 ایئرس, لیکن ہم لوگوں کو بھی گھٹنوں کے بعد ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ فولڈ کر کے گھٹنا زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے بس فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یا پاؤں پھیلا لیں اس طرح سے. یہ تو ہماری یہ جو آج کل کے لوگ ہیں نا, وہ جنک فوڈ کی طرف زیادہ ہے, اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہے ہیں, کیا بڑی بات ہے. جی بزرگی آ گئی ہے. چلیں, تھینک یو, اوکے تھینک یو. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آغا صاحب. اب ہمارا آپ کی اجازت ہو تھوڑا سا کڈنی پہ ہم جی بات جی کر دیں, جی اس کی آغا وجہ ہے کہ یہ سوال جواب تو ہم یقیناً کر لیں گے. مجھے 2 چیزیں کہنی ہے کہ کڈنی میں خاص طور سے وہ لوگ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, ان کو اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا چاہیے. یہاں پر 2 چیزوں میں اختلاف ہے کہ کیا پانی بہت زیادہ پئیں یا کم پئیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اس کا ڈیسیشن ایٹ دا اسپاٹ ڈاکٹر خود لے گا کہ آپ کا پرابلم کس سٹیج پر ہے, آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے, بہت کم پینا چاہیے. یہ ڈیسیشن جو ہے نا وہ آپ کے ڈاکٹر کا ہونا چاہیے. یہ یہاں بیٹھ کر کے تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ گوشت 60 گرام روزانہ پروٹین کی صورت میں کھائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے, اس لیے کہ پروٹین لیول جو ہے وہ جسم کا کم نہیں ہونا چاہیے. پروٹین لیول کم ہوگا تو مسائل بڑھ جائیں گے. تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک مرتبہ آپ کا کریٹنین لیول بڑھ جائے تو اس کے بعد کسی دوا کو اسکپ کرنا خودکشی کرنے کے برابر ہے. اسکیپ نہیں کرنی ہے. اور اسپیشلی بلڈ پریشر کے پیشنٹس, یہ ہمارے یہاں بڑی خواتین آتی ہیں کہ جی وہ بلڈ پریشر کبھی محسوس ہوتا ہے تو میں گولی کھا لیتی ہوں. یہ شاید دنیا کا خراب ترین عمل ہے. بہترین بات یہ ہے کہ آپ طے کر لیجئے کہ صبح 9 بجے گولی کھانی ہے, تو جی صبح 9 بجے اٹھ کر کے آپ نے گولی کھانی ٹائمنگ کی ذرا تھوڑا خیال کرنا, بہت خیال کریں کہ 24 گھنٹے میں ایک گولی دہائی ضروری ہوتی ہے, اور اس میں بے ترتیبی کرنا بہت مشکل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں بلڈ پریشر کے مریض ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے گھر میں ایک سانپ پالا ہوا ہے, گولی دے دیں تاکہ وہ سانپ سیٹسفائیڈ رہے, مطمئن رہے. گولی اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ سانپ آپ کو ضرور ڈسے گا. بالکل ہائی بلڈ پریشر کی جو مثال ہے وہ یہی ہے. ٹھیک, تو اتنی باقاعدگی کے ساتھ دوا لینی چاہیے. وہ خاتون نے جو نے کہا تھا کہ ان کی والدہ کو چوٹ لگ گئی ہے, ان کو کوئی فریکچر نہیں ہے اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے خدا نہ خواستہ گری, چوٹ لگی, ہڈی تو نہیں ٹوٹی, لیکن سافٹ ٹیشوز جو ہیں وہ پھٹ گئے. وہ پھٹ گئے بالکل. اور سافٹ ٹیشوز جو ہیں وہ ایکس رے میں نہیں آتے. اب اس کی ہلکے سے اگر آپ اس کے مساج کریں تو وہ کمپیریٹیولی بہتر ہو سکتی ہیں. مساج کرنے کے لیے وہ زیتون کا تیل استعمال کر سکتی ہیں, لیکن اگر اس میں کوئی چیز ایڈیشنلی ڈالنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ 50 گرام لونگ لے لیں, 100 ml پانی, اس میں ڈال کر کے پانی کو بوائل کریں. جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں 1 پاؤ یعنی 250 ml زیتون کا تیل ایڈ کر دیں. اس کو ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ پانی بھی جل جائے اور لونگ بھی جل جائے.
ٹھیک ہے اب اس تیل کو چھان کر اپنے پاس رکھ لیں, اس کو مساج کریں, لیکن مساج کرتے ہوئے پہلوانی نہیں کرنی ہے. یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ مساج کرتے وہ کہتے ذرا زیادہ تیز ہاتھ سے بالکل نہیں, مساج صرف یہ انگلیوں کی پرانے انگلیوں ٹائپ ٹپس رائٹر کی ٹائپنگ ہے, ٹپس سے کرنی ہے. بس اونلی ٹپس. یہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. یہ جو مالشیے بیٹھے ہوتے ہیں آغا صاحب, یہ جو دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں مالشیے ٹائپ لوگ, جو ہڈیاں ٹھیک کرنے والے, اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں, یہ یقیناً بہت کچھ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کچھ خراب ہو جائے تو کچھ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. دیکھیے مسل فرض کریں کہ کسی شخص کا مسل پل ہو گیا ہے, جی مالش کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ کون سا مسل پل ہوا ہے, اس کی انگلی صحیح لگ گئی, کھٹ ہو گیا اور لی ہوئی, تو پھر سب کچھ خراب ہو گیا. تو پھر بہت سارے مسائل ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں, جس میں ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ پرانے ٹائپ رائٹر کی ٹائپنگ پہ جو وہ دے رہے ہیں وہ. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, سائرہ بات کریں کراچی سے. السلام علیکم سائرہ. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہی ہوں بس. اللہ کی خیر ہے. مجھے آغا صاحب سے پوچھنا تھا. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام بیٹے. آغا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے ماشاءاللہ 11 سال کے ہیں, تو ان کو ابھی وینسڈے نائٹ کو کرنٹ لگا تھا, جو جیسے باہر اسٹیل کا کیبن نہیں ہوتے جو اسٹال وغیرہ ہوتے ہیں, جی تو اس پر ان کو کرنٹ پاس آیا کیا, تو وہ کرنٹ ان کو پکڑا ہوا تھا. اچھا ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے منہ سے جھاگ بھی نکلا, اور یعنی بے ہوش بھی شاید وہ ہوئے تھے. تو ہم تو خیر فوراً ان کو ہاسپٹل لے گئے, لیکن میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بعد میں ہوتے ہیں یا کیا. ہم ڈاکٹر نے تو سمپل جیسے ECG بلڈ ٹیسٹ وغیرہ لیا تو یہ سب تو ہو گیا, ان کا ماشاء اللہ کلیئر رہا. ہاتھ میں ضرور ان کے اوپر زخم آیا ہے جو پھٹ گیا, یعنی اور پاؤں میں بھی سیدھی طرف یعنی یہ ہوا ہے, سیدھے پاؤں پہ بھی تھوڑا سا آیا, تو وہ اس کی بینڈیج وغیرہ ہوئی ہے, اس کا آئنٹمنٹ وغیرہ بھی دیا گیا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کیا پراپر کیئر ان کی جائے, کیونکہ میں نے سنا کہ شاید 6 ہفتے کی پراپر کیئرنگ گھر میں کرنی چاہیے. جی بیٹا. تو یہ مجھے بتائیے, اسکول گوئنگ بچہ ہے تو اسکول وغیرہ جانا اور ڈائٹ وغیرہ, آئرن, یہ وہ سب پلیز ذرا آپ صحیح سے گائڈ کیجیے گا. جی بالکل. بہت شکریہ. اللہ بہت شکریہ کال کرنے کا. دیکھیے کرنٹ لگنے سے دو اصولی طور پر چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایکیوٹ ہے کہ بچہ خوف زدہ ہو گیا. جی نمبر 2 وہ جو تمام اعمال اس کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ڈرپ لگ رہی ہے, اور اس سے بچہ ایک تھوڑے سے ایسے اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر خوف. ایک تو آہستہ آہستہ اس کا خوف نکالیے. نمبر 2 جو کرنٹ لگا تھا اس کی وجہ سے ہمارے جسم کی بہت ساری کمبینیشن چینج ہوئی. ممکن ہے اس وقت نہ ہوئی ہوں, لیکن ایٹ دا لانگ سٹیج کمپیریٹیولی ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اسے کیلشیم کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی. پانی کی کمی اسے کبھی نہ ہونے دیں, اور آج کل کیونکہ گرمی ہو رہی ہے تو یقیناً پانی جو ہے اس کو بہت زیادہ دینا چاہیے. پانی زیادہ دیجیے, تھوڑا سا گلوکوز ڈال کے دیجیے. بیسیکلی کیلشیم گلوکونیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اگر کیلشیم گلوکونیٹ مل جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے طبیعت بہتر ہو جائے گی. اچھا آغا صاحب, کہا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز بھی کڈنی فیلئر کی ایک وجہ ہے, اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے میں نے کڈنی کے حوالے سے جب بات شروع کی تو پہلا جملہ میں نے یہی کہا تھا کہ پرانے ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں رسک لیول ہمیشہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کڈنی فیلئر کی؟ میں نے 3 چیزیں اس کی تھی. ایک تو ڈائبٹیز, کرونک ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, اور گردے سے پتھری کا نکلنا. گردے سے پتھری کا بار بار نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ کڈنیز میں کہیں نہ کہیں کوئی غلط چیز موجود ضرور ہے جو کڈنی سٹونز بار بار بنا رہی ہے. میں نے عرض کی تھی کہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جو ڈائریٹک ہو, جو پیشاب آور ہو. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے خربوزہ. خربوزہ تقریباً کوئی 250 ml 250 گرام لے کر کے اس کو پانی میں ڈپ کر کے صاف کر لیں. اس کا وہ اس کو شیک بنا لیں. اچھا, شیک بنا کر پی لیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ خربوزہ اگر کاٹ کر رکھو تو شاید بچے نہیں کھاتے ہیں, جی بالکل, لیکن اگر فرض کریں اس کو شیک بنا دیں تو شاید کمپیریٹیولی وہ زیادہ بہتر طور پہ ریسیو کر لیں. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے, ایک کال لے سکتی ہوں, سعودیہ سے کال ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام, سعودی عرب سے سلیم بات کر رہا ہوں. جی جی سے بات کروا دیں. میرے کو 3 مہینے ہوئے ہیں سعودی عرب آ کے, اور مجھے شوگر کا پرابلم ہو گیا. آپ سن رہے ہیں آغا صاحب؟ فاسٹنگ میں میں نے چیک کیا تو 200 تقریباً 41 آ رہا ہے پہلی دفعہ جب چیک کیا میں نے. تو اس کے بعد میں نے چیک کیا تو 180 اور اس طرح آ رہا ہے, لیکن ابھی مجھے شروع ہوئی ہے بالکل, یعنی 3 مہینے ہوئے ہیں ٹوٹل. ٹھیک, فرسٹ جب ہم نے چیک کی تو یہ پرابلم تھی. بیٹا